الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عوامی نیوز چینل کے ناظرین و حاضرین، آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری آپ کے سامنے پروگرام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں سیمی فائنل میں حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے پروگرام شروع کیا جائے، آئیے تلاوت کلام مجید سنتے ہیں شاہویز بن شیر علی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ یہ تھے شاہویز بن شیر علی، جنہوں نے اپنے منفرد انداز میں کلام مجید کی تلاوت سنائی۔ آئیے مل کر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ تیرے نام تو واری جاواں یا رسول اللہ، تیرے نام تو واری جاواں یا رسول اللہ، گھر بار کراں قربان یا رسول اللہ، گھر بار کراں قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ساڈے گھر دا بچہ بچہ تیرے نام تو ہے قربان، ساڈے گھر دا بچہ بچہ تیرے نام تو ہے قربان۔ لجپال نبی سرکار نبی سردار نبی سلطان یا رسول اللہ، لجپال نبی سلطان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اے نعرہ چنگا لگدا ہے جدوں محفل دے وچ لگدا ہے، اے نعرہ اے نعرہ اے نعرہ چنگا لگدا ہے جدوں محفل دے وچ لگدا ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اے نعرہ چنگا لگدا ہے جدوں محفل دے وچ لگدا ہے۔ ساڈے مسلک دی ساڈے مسلک دی ساڈے مسلک دی پہچان یا رسول اللہ، سارے سنیاں دی پہچان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ، کربل دی مٹی بولے زارا دا لال نہ ڈولے، کربل دی مٹی بولے زارا دا لال نہ ڈولے، نہ ڈولے نہ ڈولے نہ ڈولے، کربل دی مٹی بولے زارا دا لال نہ ڈولے، انج پڑھیا اے قرآن یا رسول اللہ، انج پڑھیا اے قرآن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آپ کا میزبان قاری محمد شریف اطاری نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ رب کائنات اس نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے بروز قیامت ثنا خان مصطفیٰ میں ہمیں اٹھنا نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تعارفی جو معاملات ہیں ان کو طے کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نیو ہورائزن اسکول کے بچوں سے ان کا تعارف پوچھیں گے، اس کے بعد نمبر وائز دیگر سے بھی پوچھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی حضور۔ میرا نام شاہویز ہے، میرے والد کا نام شیر علی ہے، میں نیو ہورائزن اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام دین محمد ہے، میرے والد کا نام محمد عثمان ہے اور میرا تعلق روشن طرح ہائی اسکول سے ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام محمد اسلم ہے اور میرے والد کا نام علی خان ہے اور میں روشن طرح اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام امیر حمزہ ہے، میرے والد کا نام جاوید ہے، میں رائل پبلک اسکول کی پرو سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام یعقوب ہے، میرے والد کا نام یونس ہے، میں رائل پبلک اسکول کی پرو سے تعلق رکھتا ہوں۔ My name is Sarah Rahif Ahmed from Eagle House School. My name is Nadish from Eagle House. جی سامعین محترم، آپ نے بچوں کا تعارف سن لیا، بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال نیو ہورائزن اسکول کے شہزادے شاہویز بن شیر علی سے ہم یوں کریں گے کہ یہ بتائیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو تاریخ کیا تھی؟ اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن زیادہ تر 21 رمضان المبارک بروز پیر 10 اگست پر متفق ہیں۔ جی سامعین کرام، آپ نے دیکھا نیو ہورائزن کے شہزادے نے بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے بھائی۔ اور جس کے منہ میں کچھ ہے اس کو معافی ہے، جس کے منہ میں زبان ہے تو اس کو اللہ کی شان بیان کرنی چاہیے نا۔ جس کے منہ میں زبان نہیں، گونگا، اس کو تو معافی ہے، اس کو اللہ نے زبان دی وہ بولے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اور کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ چاہے ہار جائیں، چاہے جیت جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ عز و جل۔ جی سامعین کرام، آپ نے دیکھا نیو ہورائزن اسکول کے شہزادے نے، شیر علی کے شہزادے نے، شاہویز نے بالکل درست جواب دے دیا ہے اور پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں روشن طارہ ہائی اسکول کے بچوں کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے بحیرہ راہب سے حضور کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بصری کی خانقاہ میں۔ بصری کی خانقاہ میں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پھر بھول گئے بھائی، جب درست دے دیا ہے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جی سامعین کرام، آپ نے دیکھا روشن طارہ کے بچوں نے درست جواب دے دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو شامل ہیں رائل پبلک اسکول کے شہزادے ہیں، آئیے ان سے ہم سوال کرتے ہیں۔ حضور نے ملک شام کا دوسرا سفر کب کیا تھا؟ 595 میں۔ 595 میں، بالکل درست جواب۔ سبحان اللہ، کہاں چلا گیا؟ جی سامعین کرام، بڑھتے ہیں آگے ایگل ہاؤس اسکول کے بچوں کی طرف اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کا نام بتائیے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ جی ہاں، ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ سامعین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور نیو ہورائزن اسکول کے شہزادے سے ہم سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال ہمارا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد کس نے رکھا تھا؟ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے۔ جی ہاں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا تھا، جواب بالکل درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں روشن طارہ ہائی اسکول کے بچوں سے۔ سوال ہمارا یہ ہے، ننیال سے واپس آتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال
ابوا کے مقام پر ہوا ہے، یہ مقام کہاں ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ مکے اور مدینے کے درمیان، جواب بالکل درست ہے۔ آئیے بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں، رائل پبلک اسکول کے بچوں سے سوال کرتے ہیں، حضرت آمنہ کے والد کا نام بتائیں جی۔ 5 حضرت آمنہ 4 حضرت آمنہ کے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ 3 عبد المطلب ہے۔ 2 1 آپ کا وقت ختم ہوا۔ حضرت عبد المناف۔ آخری لمحات میں انہوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ وہب بن عبد مناف آپ کی والد کا نام ہے، جواب بالکل درست ہے۔ جی سامعین کرام، ایگل ہاؤس کی شہزادیوں سے ہم سوال کرتے ہیں جن کا نام ہیرا رئیس نازش یونس ہے، یہ ہمیں بتائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کا نام جنہوں نے ایک بار صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی تھی۔ حضرت امام حسن۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا 2 سوال کیے گئے، ابھی تک کسی ٹیم نے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور ہر سوال کا بالکل درست جواب دیا ہے۔ آئیے اسی راؤنڈ کے تیسرے سوال کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نیو ہورائزن اسکول کے شہزادے سے پوچھتے ہیں، غسیل الملائکہ کس کا لقب ہے اور کون سے غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اور وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جی ہاں، غسیل الملائکہ یعنی جسے فرشتوں نے غسل دیا ہو، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، جواب بالکل درست ہے۔ روشن تارا پبلک اسکول کے بچے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے ہم ان سے سوال کر لیتے ہیں، قرآن مجید کے مطابق کن لوگوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا؟ قرآن مجید کے مطابق صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ بلا تاخیر رائل پبلک اسکول کے بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وحی نازل قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ وحی نزول قرآن ہے، جواب بالکل درست ہے۔ ایگل اسکول کی بچیوں سے ہمارا سوال ہے کہ یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چچی کا نام جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت امام افضل حضرت عبداللہ کی اہلیہ تھی، حضرت عباس کی اہلیہ تھی۔ حضرت ام افضل جو حضرت عباس کی اہلیہ تھی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ نیو ہورائزن کے شہزادے، کیا آپ تیار ہیں؟ اس راؤنڈ کا چوتھا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جی ہاں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں بروز قیامت بندے سے نماز کے متعلق سوال ہوگا، جواب بالکل درست ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا، جواب بالکل درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کو لیے رائل پبلک اسکول کے بچوں سے، جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ جنت البقیع میں تقریباً 10 جنت البقیع میں جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ آئیے ایگل اسکول کی بچیوں سے ہم سوال کرتے ہیں، حضور کے دادا کا نام انتقال کس عمر میں ہوا تھا؟ 110 سال کی عمر میں۔ جی ہاں، 110 سال کی عمر میں، انہوں نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سامعین کرام، کوئی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں، سب نے آگے جانا ہے، منزل قریب نظر آ رہی ہے۔ اس راؤنڈ کا پانچواں سوال ان کی طرف بڑھاتے ہیں۔ نیو ہورائزن اسکول کے بچے سے ہم پوچھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھ لیا جائے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں؟ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ اور قل هو اللہ شریف پڑھ لیا جائے، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ احد شریف پڑھ لے تو گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہوئے روشن تارا پبلک اسکول کے شہزادوں سے، دین محمد بن محمد عثمان، محمد اسلم بن علی خان سے سوال کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ میری قوم میرا کہنا نہیں مانتی، ان پر عذاب نازل کر، اور جو اللہ کے نام لے رہے تھے وہ ان کے ساتھ کشتی میں شامل ہو گئے۔ بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوالات کا سلسلہ آگے لیے چلتے ہیں۔ یہ بتائیے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے والے صحابی کا نام بتائیں۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایگل اسکول کی بچیوں سے ہمارا سوال ہے، جناب ابو طالب کی کتنی اولاد تھی؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ جی ہاں، بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ سیکنڈ راؤنڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے بلا تاخیر آپ کے سامنے۔ آپ نے دیکھا فرسٹ راؤنڈ میں تمام ہی ٹیموں نے درست جواب دے کر مکمل نمبر حاصل کر لی ہیں۔ سامعین کرام، مقابلہ بڑا سخت اور زبردست ہے۔ گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی سے ٹکرائے کون، وہ جس میں دم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں۔ آئیے اس راؤنڈ میں ہم دوبارہ 5 سوال ان چاروں ٹیموں سے پوچھتے ہیں اور نیو ہورائزن اسکول کے شہزادے سے سوال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی آمد سے گھبرا گئے اور فوراً غار ہیرا سے گھر لوٹ آئے تو حضرت خدیجہ سے کیا کہا تھا؟ مجھے چادر اڑا دو۔ جی ہاں، مجھے چادر اڑا دو، بالکل درست جواب۔ بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں روشن تارا اسکول کے بچوں سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کس چچرے بھائی کے پاس حضور کو لے گئی تھی جب بت پرستی چھوڑ کر نصرانی ہو گئے تھے؟ ان کا نام بتائیے۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیز۔ جی ہاں، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سامعین محترم، رائل پبلک اسکول کے بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں، نزول وحی کی مبارک ساعت آ پہنچی، حضرت جبرائیل نے سب سے پہلے حضور سے کیا کہا؟ اقرا پڑھو۔ اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، بالکل درست جواب۔ جی، ایگل اسکول کی بچیوں سے ہمارا سوال یہ ہے، کون سے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی نماز ادا کی؟ حضرت فجر حضرت آدم علیہ السلام نے، ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، عصر حضرت یونس علیہ السلام نے، مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور عشاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ آئیے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال نیو ہورائزن اسکول کے شہزادے شاویز بن شیر علی سے، کیا یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور حسن معاملہ اور سفر و تجارت میں بے پناہ فائدہ ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ معاہدے سے دگنی رقم دی تھی؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ روشن تارا پبلک اسکول کے بچوں کی دلوں کی دھڑکن تیز، سوال کا سلسلہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کیسا سوال آئے گا، کیا جواب ہوگا۔ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ صرف 1 مرتبہ۔ جی ہاں سامعین محترم، صرف 1 بار، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آئیے رائل پبلک اسکول کے بچوں سے پوچھتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئی تھی تو مرحوم شوہر کی کون سی کنیز ان کے ساتھ تھی؟ حضرت ایمن۔ حضرت ام ایمن، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اس راؤنڈ کا دوسرا سوال آگے بڑھ رہے ہیں ایگل اسکول کی جانب۔ ایگل اسکول کی شہزادیاں سوال کی منتظر اور سوال ان کی طرف بڑھایا جا رہا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کس عمر میں 18 پارے زبانی سنائے تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں 18 پارے زبانی سنائے تھے۔ بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ آئیے دوبارہ نیو ہورائزن اسکول کی طرف رخ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی جب آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ سامعین محترم، کوئی ہارنے کے لیے تیار نہیں، کوئی گھر جانے کے لیے تیار نہیں، سب پرعزم ہیں، پرجوش ہیں اور پورا اپنا دماغ کا استعمال کرتے ہوئے سوالوں کے درست جواب دیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ روشن تارا اسکول کے بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں، وہ کون سے نبی تھے جو ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا کرتے آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی، رائل پبلک اسکول کے شہزادے ہمیں بتائیں گے، بندے کو جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان میں سب سے بہتر کیا ہے؟ بندے کو جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان میں سب سے بہتر صبر ہے۔ جی ہاں، سب سے بہتر نعمت صبر ہے۔ جو ہارے گا وہ صبر کرے گا، اس کو اس نعمت پر اجر بھی ملے گا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی، ایگل اسکول کی بچیوں سے ہمارا سوال، کس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ بالکل درست جواب دے کر آپ نے پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ بڑا سخت اور زبردست۔ چوتھا سوال اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی، ہمیں نیو ہورائزن اسکول کے شہزادے بتائیں گے، حدیث پاک میں نماز کی چابی کسے کہا گیا؟ حدیث پاک میں نماز کی چابی وضو کو کہا گیا ہے۔ جی ہاں، نماز کی چابی وضو کو کہا گیا۔ جواب بالکل درست ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کس نبی علیہ السلام نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی سامعین کرام، آگے بڑھتے ہیں بلا تاخیر۔ رائل پبلک اسکول کے بچوں سے سوال کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں۔ جی ہاں، انڈونیشیا میں دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایگل اسکول کی بچیوں سے ہمارا سوال ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت کتنی تھی؟ 32 سال اور 6 ماہ۔ جی ہاں، 32 سال اور 6 مہینے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اس راؤنڈ کا آخری سوال، اور آخری سوال کے اندر غلطی کس کی ہوتی ہے؟ کون صبر کرے گا؟ کون اجر لے گا؟ کون آگے بڑھے گا؟ دیکھتے ہیں۔ نیو ہورائزن اسکول کی شہزادے سے ہم پوچھتے ہیں، پہلے شہید ختم نبوت کا نام کیا تھا؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ۔ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی ناظرین کرام، سوال کرتے ہیں روشن تارا اسکول کے بچوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور کو دودھ کے استعمال کا حکم فرمایا؟ کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتا ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے دودھ کا حکم فرمایا۔ جی ہاں، گائے کا دودھ استعمال کریں، بیماریوں سے شفا پائیں۔ بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ جی، ہمیں بتائیں گے رائل پبلک اسکول کے شہزادے، جمعے کی دوسری اذان کس خلیفہ راشد کے دور میں شروع ہوئی؟ جمعے کے دوسرے وقت کی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایگل اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال ہے، نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 14۔ جی ہاں، 14 رکعتیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب 5۔ جی سامعین کرام، آپ نے دیکھا 2 راؤنڈ مکمل ہو گئے، کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی کی گنجائش بھی نہیں۔ دیکھتے ہیں کون آگے بڑھے گا اور کون پیچھے رہ جائے گا، کون گھر جائے گا، کون فائنل میں جائے گا، کون اسکول کی ڈیسکوں پر بیٹھے گا، کون فائنل میں جا کر بڑی بڑی ڈیسکوں میں بڑے منچ پر بیٹھنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ نیو ہورائزن اسکول کے بچے سے ہم سوال کرتے ہیں، سوال یہ ہے، آپ کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے رکھا؟ جی ہاں، بالکل درست جواب. جی آپ جواب دیں گے روشن تارا اسکول کے بچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 4 مرتبہ. 4 مرتبہ. جواب درست ہے. جی سامعین کرام آگے بڑھتے ہیں رائل پبلک اسکول کے بچوں کی طرف. ان سے ہم سوال کرتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلے بنو زہرہ. آپ نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کے افضل ترین خاتون میں شمار ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اور ایگل اسکول کے بچے اپنی باری کا انتظار بہت دیر سے کرتے ہیں. آئیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے کہ حضرت صفیہ کے علاوہ حضور کی کس پھوپھی نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت عروہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. نیو ہورائزن اسکول کے بچے سے ہم سوال کرنے چلے ہیں. حضرت ام ایمن آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ کی خادمہ تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا اصل نام کیا تھا؟ برکہ. برکہ. آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی روشن تارا اسکول کے بچے ہمیں بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہاں پیدا ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. جواب بالکل درست ہے. جی رائل پبلک اسکول کے بچے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس عمر میں ہوئی؟ 24 سال کی عمر میں. جی ہاں 24 سال کی عمر میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایگل اسکول کی بچیوں سے ہمارا سوال کا سلسلہ شروع ہے. یہ بتائیے سوال وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ چند جانوروں کے نام بتائیں. اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، حضرت سینا سالہ کی اونٹنی، حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گدھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوراک. جی سامعین کرام بچیوں نے سوال کا درست جواب دے دیا ہے. اصحاب کہف کا کتا جو کہ ولیوں کا ادب تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا جو کہ ان کے فدیے میں ذبح ہوا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ پہاڑ میں سے پیدا ہوئی تھی. نمبر 4 حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جس کو رب تعالیٰ نے اس کو فوت کر کے دوبارہ زندہ کیا، اور حضور علیہ السلام کا براق جس پر سوار ہو کر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دکھائی گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7 زمینوں 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے. جواب درست ہے. تیسرے سوال کے لیے نیو ہورائزن اسکول کی ٹیم سے ہم گزارش کریں گے کہ بتائیں کس نبی کو اللہ کی راہ میں ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ اس طرح کسی کو نہیں پہنچائی گئی تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی، ایسی تکلیفیں کسی کو نہیں پہنچائی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سامعین کرام روشن تارا اسکول کے بچوں سے سوال. فتح خیبر کے دن کون سے صحابی آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے؟ فتح خیبر کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے. جی ہاں سامعین کرام فتح خیبر کے دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں تکلیف تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کرے گا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طرف فرمایا. جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آپ نے لعاب دہن تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور فاتح خیبر علی المرتضیٰ ٹھہرے. جواب بالکل درست ہے. جی رائل پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے خادم رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت انس بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی سامعین کرام آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کو لیے. ہمیں ایگل اسکول کی بچیاں بتائیں گی قرآن مجید کے مطابق کن لوگوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا؟ قرآن مجید کے مطابق صبر کرنے والوں کو بے اجر و ثواب دیا جائے گا. بالکل درست جواب. آئیے چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. چوتھا سوال جس کا جواب ہمیں
نیو ہورائزن اسکول کے بچے دیں گے آخری نبی علیہ السلام نے کس کو ایمان کی نشانی کہا؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان کی نشانی کہا. جی ہاں، نماز کو ایمان کی نشانی کہا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. روشن تارا اسکول کے بچے بتائیں گے سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہیں؟ سب سے پہلے اسلامی بادشاہ امیر معاویہ. جی ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلامی بادشاہ تھے. شیطان پر حاویہ معاویہ. آپ نے بالکل درست جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی سامعین کرام، بلا تاخیر سوالات کا سلسلہ آگے لیے چلتے ہیں. اس راؤنڈ کا چوتھا سوال ہم رائل پبلک اسکول کی طرف بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں جواب دیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کس نے کروایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا. جواب بالکل درست ہے. آئیے رائل پبلک اسکول کے بعد ہم چلتے ہیں ایگل اسکول کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس وقت زمین پر اتارا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر ظہر و عصر کے درمیان اتارا گیا تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی سامعین کرام، آخری راؤنڈ کا آخری سوال. دلوں کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں. سوالات کا سلسلہ جو ہے مزید تنگ سے تنگ، تیز سے تیز، مشکل سے مشکل، اور چاروں ٹیمیں بڑی ہی ٹینشن میں، بڑے کانفیڈنس میں، بڑی جوش اور جذبے میں. ہم کسی سے کم نہیں کا نعرہ لگا رہے، ہم کسی سے کم نہیں. دیکھتے ہیں کہ کس میں دم نہیں. آئیے ناظرین کرام، بلا تاخیر سوال کرتے ہیں نیو ہورائزن اسکول کی ٹیم سے. وہ ہمیں جواب دیں گے اور سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ جنگ فجار میں. جنگ فجار میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور درست جواب دے کر اپنے آپ کو فائنل کے لیے محفوظ کر لیا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. روشن تارا اسکول کے بچوں سے ہم سوال کرنے والے ہیں. سوال یہ ہے، قرآن مجید کی سورت کا نام بتائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد لکھا ہے. سورہ صف. سورت صف. آپ نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. رائل پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں جواب دے گی. سوال یہ ہے، یہ جنگ جس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے کن دو قبائل کے درمیان ہوئی؟ قریش اور قبیلہ بنو حوازن. قبیلہ بنو حوازن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایگل اسکول کی ٹیم سے. وہ ہمیں بتائیں کہ ایک مہینے کے نمازوں کے کتنے فدیے ہیں؟ ایک مہینوں کے نمازوں کے 180 فدیے ہیں. جی ہاں سامعین کرام، 180 فدیے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بڑا مقابلہ سخت ہے سامعین کرام. تینوں راؤنڈ مکمل، کوئی غلطی نہیں، غلطی کی گنجائش نہیں. آئیے اب ان سے سلیبس سے ہٹ کر سوالات کرتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی نیوز چینل پر. آج ہے سیمی فائنل. چاروں ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں. پہلے جو راؤنڈ ہوئے تھے اس میں 4 ٹیموں میں سے ایک ٹیم کوالیفائی کر چکی ہے. ان میں سے دیکھتے ہیں کون وہ خوش نصیب ہے جو کہ فائنل کے لیے چن لیا جائے گا اور آگے بڑھ جائے گا. آئیے، ان کی ذہانت عقل کا امتحان ہے. ان کے والدین بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کس کے والدین کی دعائیں ان کی فرما برداری کی وجہ سے ان کو لگتی ہیں، پہنچتی ہیں اور وہ جاتے ہیں فائنل راؤنڈ میں. شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کے فائنل راؤنڈ میں. جی آپ لوگ تیار ہیں؟ جی ہاں. سوال پوچھ لیا جائے؟ جی ہاں. پوچھ لیا جائے؟ جی ہاں. جی آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ آپ صرف ہاتھ اوپر کریں، جسے پتا وہ ہاتھ اوپر کرے. مشہور و معروف
وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ 5 4 3 2 1 جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، جن کے نام سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن رکھا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ انگلی کے اشارے سے جس نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے وہ کوئی اور نبی نہیں، وہ وہی نبی ہیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہم غلام ہیں، جس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت کے گن ہم یہاں بیٹھ کر گا رہے ہیں۔ سامعین کرام، جس نبی علیہ السلام کی شان کے عظمت کے گن یہاں بیٹھ کر ہم گا رہے ہیں، تو 2 ٹیموں نے، ایگل اسکول کی بچیوں نے اور ہورائزن اسکول کے شہزادے جو کہ اکیلے آئے ہیں، ساتھی بھی ساتھ نہیں ہے، بڑے ہی پیارے انداز میں، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، آپ نے درست جواب دے کر اور جو ہے اپنے آپ کو فی الوقت سیمی فائنل ہی کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ جی سامعین کرام، اب 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں موجود ہیں۔ ایک ایگل اسکول کی شہزادیاں ہیں اور نیو ہورائزن اسکول کا شہزادہ ہے۔ آئیے ہم ان سے آخری سوال، فائنل میں وہ ٹیم جائے گی جو دے گی درست جواب، اور جو درست جواب دینے والی ٹیم ہے جسے جواب آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گی۔ اس کے بعد ہم ان سے سوال کریں گے، سوال کر کے جواب حاصل کریں گے۔ سوال ہم ان کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں کہ بتائیے، سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کعبۃ اللہ شریف کے کتنے طرف ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف کے کتنے طرف ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ کعبۃ اللہ شریف کے کوئی طرف نہیں۔ جی آپ بتائیں۔ 10 جواب بالکل درست دے دیا ہے اور اس راؤنڈ کو جیت لیا ہے ایگل اسکول کی بچیوں نے۔ سبحان اللہ۔ جی سامعین محترم، آپ دیکھ رہے تھے عوامی نیوز چینل۔ عوامی نیوز چینل پر آپ نے 2 سیمی فائنل راؤنڈوں کے مقابلے دیکھے اور دونوں مقابلوں میں جو ٹیم جمپ کر گئی ہیں، فائنل کے لیے چنی گئی ہیں، فائنل میں آنے کی جنہوں نے بھرپور کوشش کی اور وہ پہنچ بھی گئی ہیں، پہلی ٹیم ہے دی اسمارٹ اسکول اور دوسری ٹیم ہے ایگل ہاؤس پبلک اسکول، جس کی شہزادیوں نے اور جو ہے دی اسمارٹ اسکول کے شہزادوں نے جمپ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو فائنل کے لیے پیش کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابیاں نصیب فرمائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں صبر اور صبر پر اجر نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رب العالمین، جو سوالات پوچھے گئے، جوابات دیے گئے، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ ہم سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں، اخلاص میں، اطاعت میں، جان میں، مال میں، روزی میں برکتیں عطا فرما۔ کریم رب، ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی خیر فرما، ہمارے والدین کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، دین اسلام کی تعلیمات حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما۔ مکہ مدینے کی سب کو بعد اب حاضریاں نصیب فرما۔ عوامی نیوز چینل کی ٹیم اور جو بھی اس میں مالک و مولا دام در میں سخن کر میں جس کسی نے جس طرح سے حصہ لیا، سب کو برکتیں عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، جانا